الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ اور مومن باندی بہتر ہے مشرک عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں کیسی ہی بھلی معلوم کیوں نہ ہو وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ نکاح کریں مومن عورتیں مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور غلام مومن بہتر ہے مشرک عورت سے مشرک مرد سے اگرچہ وہ کیسا ہی بھلا معلوم کیوں نہ ہو اولئک یدعون الی النار اور وہ پکارتے ہیں بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون اور بیان کی اس نے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی نکاح کریں، مشرک مرد یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ اگرچہ یہاں پہ عموماً تو مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ مشرک، لیکن اس مشرک سے مراد تمام کافر ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ تمام اس عموم کے اندر شامل ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم سے مومن کی شادی نہیں ہو سکتی، ایمان والے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، پھر ان کا استثناء سورۃ مائدہ میں موجود ہے۔ سورۃ مائدہ میں یہ حکم موجود ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ، یعنی جو یہود یا جو نصارہ عورت ہے، اس کے ساتھ مومن مرد کی شادی ہو سکتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا، پھر احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتی ہے، وہ روزہ رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی قائل ہے، وہ آپ کو اللہ کا نبی بھی مانتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ ایمان والی ہے، وہ مومنہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اسے آزاد کروں گا اور اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور اسی طرح ایک حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے قریش کی ایک عورت تھی جس کا نام غنا تھا، اس کے ساتھ اناق تھا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اس وجہ سے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس کا سبب کیا؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ انسان کو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ شادی کا ایک مقصد اولاد کا حصول ہوتا ہے اور اولاد کی تربیت جو ہے یہ والدین دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قریب ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں اور وہ اولاد غیر مسلم یا مشرک والد یا والدہ جو بھی ہو اس کے زیر اثر ہو اور وہ جہنم میں چلی جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کے رہنمائی کے لیے اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے اور قیامت کے دن ان کے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم مشرک اور مشرک عورت سے نکاح نہ کرو۔ تاریخ کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کو ایک آدمی نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا، اناروں کا باغ تھا۔ تو ایک وقت ایک عرصہ گزرنے کے بعد 5 یا 7 سال گزرنے کے بعد وہ آدمی اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ آیا اور اپنے ملازم کو کہا کہ ہمارے لیے کچھ میٹھے انار لے کے آؤ کہ ہمارے مہمان آئے ہیں۔ تو وہ آدمی جس کا نام مبارک تھا وہ چند انار لے کے آتا ہے، لیکن وہ انار کھٹے ہوتے ہیں، میٹھے نہیں ہوتے۔ تو وہ آقا پھر دوبارہ بھیجتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ کوئی میٹھے انار لے کے آؤ، وہ دوبارہ لے کے آتا ہے، دوبارہ انار جو ہے وہ میٹھے نہیں ہوتے، کھٹے ہوتے۔ تیسری دفعہ بھیجتا ہے، تیسری دفعہ بھی انار میٹھے نہیں ہوتے۔
تو اب مالک اسے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے یہاں پہ 7 سال ہو گئے، تجھے ابھی تک یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں اور کون سے کھٹے ہیں، تو بار بار وہی غلطی کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہوا کہ آپ کو علم کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکھا کہ میں ان کے ذائقہ چیک کروں کون سا ٹھیک، اور آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور 7 سال کے اندر میں نے اس باغ کا ایک بھی انار کا ذائقہ چیک نہیں کیا۔ تو یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے، تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے، نیک معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت مبارک کو بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ نکاح کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہود کے ہاں نکاح کے لیے مالداری جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، نصارہ کے ہاں حسن دیکھا جاتا ہے، اور اسلام کے ہاں دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو پھر ان کی شادی ہوئی اور ان میں اللہ رب العزت نے انہیں اولاد دی، ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ تھا، اور آج تاریخ کے اندر ایک عظیم محدث اور ایک عظیم فقیہ کے طور پہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی ذات اور ان کے مسائل کو ایک سند کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں والدین کی نیکی اور والدین کے تقوی کا اثر ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پہ سمجھایا گیا کہ اسلام کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ ایمانداری، وہ دینداری اور وہ تقوی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔